مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں نان مسلم تو سوال کریں. Assalamu alaikum to all of you. My name is Maya Sasane. I am staying at Vashi, Navi Mumbai. And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid-Asia and nearby Europe, and why not to India? بہن کا سوال ہے کہ پروفیٹس مڈ ایشیا میں بھیجے گئے ہیں، یورپ میں بھیجے گئے، دیگر ممالک میں بھیجے گئے، انڈیا میں کیوں نہیں بھیجے گئے؟ انڈیا میں کیوں نہیں؟ قرآن مجید میں صاف طور سے لکھا ہے، صاف طور پہ سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوموں میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے. صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا. اور حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، لیکن نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے. نام سے ذکر قرآن مجید میں صرف 25 کا ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر میں سورہ نمبر 40 آیت نمبر 64 میں کہ کچھ پیغمبر کے بارے میں ہم ذکر کرتے ہیں، کچھ پیغمبر کے بارے میں نہیں. تو سارے پیغمبر کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ضروری نہیں، تو یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہو جاتی ہے، بلڈنگ سے بھی بڑی. اتنی چھوٹی کتاب جب آج اکثر انسان نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ٹیلی گرافک میسج شارٹ میں انسانیت کو ہدایت دی ہے. اٹس اے ٹیلی گرافک میسج، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجا، ہر قوم میں، تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ مجھے پیغام نہیں ملا. انڈیا میں بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، نام سے ہم ان کا ذکر نہیں جانتے، نام سے ان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے جہاں ان نے پیغام دیا. جتنے پیغمبر بھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، ان کا پیغام محدود تھا صرف ان لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئیں گے، اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے، سارے عالمین کے لیے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اسی لیے وہ صرف مسلم یا مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور قرآن مجید کے پہلے کئی پیغام آئے، کئی وحی آئے. جتنے پیغام اللہ کے طرف سے آئے قرآن مجید کے پہلے، وہ صرف محدود تھے چند لوگوں کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے، وہ صرف عربوں یا مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا، وہ سارے انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے. اور اس کا ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 آیت نمبر 52، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں کہ ہم نے یہ قرآن ساری انسانیت کو ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. تو اسی لیے آج قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے نہیں، پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ کے کلام بھیجے گئے، وہ صرف محدود تھے کچھ لوگوں کے لیے. آج آپ چاہے ہندوستان میں رہ رہے ہو یا یو کے میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایس اے میں یا کینیڈا میں، ساری انسانیت
کو ماننا چاہیے آخری پیغام قرآن مجید اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اس کا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے دیگر مذاہب میں ہیں کہ یہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. بائبل میں ہیں, ہندوؤں کی کتاب میں ہیں, پارسیوں کی کتاب میں ہیں, یہودی کی کتاب میں ہیں. اسی لیے آج آپ چاہے دنیا میں کدھر بھی رہ رہے ہو, کوئی بھی خاندان میں پیدا ہوئے ہوں گے, آپ کو ماننا چاہیے قرآن مجید اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ May I ask one more question? جی ہاں بہن. مطلب اسلامزم میں ریبورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں, رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے, تو وہ مجھے کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری بورن ری برتھ تو نہیں ہوتا, پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے, لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جائے. اس کو کانسیپٹ نہیں سمجھے. آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ری برتھ کا, یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے, لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید, دا سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ از کالڈ سمسکارا. سنسکرت میں اسے کہتے سمسکارا. یہ ہندو ودوانوں نے, پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا, لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے. وید میں کہا گیا ہے پنرجنم. پنرجنم سنا آپ نے؟ جی بہن سنا ہے؟ جی. ہاں. پنر کے مطلب پھر سے واپس. پنر کا مطلب نیکسٹ, واپس. ٹھیک ہے, مان گیا. پنر مطلب نیکسٹ, اگلا, واپس. جنم مطلب لائف. جنم مطلب زندگی, پھر سے زندگی, واپس زندگی. اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں. اسلام بھی اس میں مانتا ہے. اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی, پھر موت دی, پھر سے زندگی دی. یعنی اسلام میں بھی ہم مانتے ہیں کہ ہمارا پنرجنم ہوگا, لیکن ایک بار, وہ آخرت میں. تو پنرجنم میں اسلام میں بھی لکھا ہے, لیکن سمسکارا نہیں. جو ہندو ودوان کہتے زندگی پھر موت, پھر زندگی, پھر موت, پھر زندگی اور موت, اور اب 7 بار لیں گے جنم انسان جیسا, اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں. یہ پنڈتوں کا وچار تھی, سوچ تھی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار, کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ, کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہج, کچھ اچھی صحت کے ساتھ, کچھ امیر کچھ غریب. تو خدا بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا. بھگوان ہمیشہ جسٹ ہے. تو وہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کیسا اپاہج پیدا ہوا, بچہ غریب کیسا پیدا ہوا. تو ان نے اپنی سوچ سے سوچنے لگے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا, اسی لیے یہ بچے نے پہلے جنم میں غلطی کیا ہے گا, اس لیے ابھی اپاہج پیدا ہوا. پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا نا, اس لیے غریب پیدا ہوا. پہلے جنم میں اچھا کیا تو امیر پیدا ہوا. یہ ان کی سوچ ہے, یہ آپ کے وید میں نہیں لکھا ہے.